السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک صنف کا تعلق ہے، صنف مرد اور صنف خاتون حقیقت میں ایک ہے۔ اس موقر گروپ پر یہ گفتگو الحمدللہ آپ اور میں عاجز ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اب طلباء پر یہ بات یقیناً علمی درجہ میں، استنباط و دلیل و تعبیر کے درجہ میں، تحکیم کے درجہ میں واضح ہو گئی ہوگی کہ نفس واحدہ کی تقسیم ہے۔ نفس واحدہ عالم ناسوت کے تمام عناصر کا مرکب جوہری ہے، اور اس سے اوپر رتق ہے۔ رتق کی تقسیم ہے، وہ بھی دو حصوں میں ہے، عالم دخان، عالم خیال۔ اس سے اوپر مثال ہے، جہاں سے جہان معنوی شروع ہوتا ہے، جو عالم امر تک پہنچتا ہے۔ عالم امر سے اوپر تعین اول ہے، نور اول ہے، سانحہ اول ہے، حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اوپر امر کن ہے، جو نقطہ اتصال ہے۔ اس سے اوپر لاہوت ہے، جہاں کوئی شریک نہیں۔ اس سے اوپر ہاہوت اور ہویت و سمدیت و الویت ہے، جہاں کوئی شریک نہیں۔ بس اس حکیم ازل کی تدبیر ہے، سبحان اللہ العظیم، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ۔ جہاں سے فیکون شروع ہوا، وہاں بھی حمد اس کے لیے ہے۔ جہاں پر فیکون اپنے کمال و جمال کو پہنچتا ہے، وہاں بھی حمد اس کے لیے ہے۔ موجود وہ ہے، باقی سب امکان و اعتبار ہے۔ تو امکان و اعتبار کے درجہ میں صنف خاتون اور صرف مرد دراصل نفس واحدہ ہے، حقیقت میں ایک ہیں، پھر تدبیراً اور تحکیماً جدا جدا ہے۔ دونوں کے پاس معرفت الہیہ کے تمام خزانے نہایت سخاوت کے ساتھ ودیعات ہیں، کوئی خانہ خالی نہیں ہے۔ خاتون کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ 14 سال کی بچی ہے، حضرت رابعہ بصریہ قدس اللہ سرہ العزیز، رئیس التابعین، حضرت امام حسن بصری ان کا انتظار کرتے ہیں اور درس شروع نہیں کرتے۔ تلامذہ فرماتے ہیں حضور ایک بچی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں ماوا کا دسترخوان بچھانا چاہتا ہوں، اور اس دسترخوان پر نشست کا شرف حضرت رابعہ کو میسر ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کہ اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام ان سے انسپریشن لے رہا ہے، اور ان کے ہاں معجزہ نما کیفیت اور کرامت کی بہار دیکھ کر مسجد کے مغربی کونے میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز نیتتے ہیں اور فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور قبولیت استقبال کرنے آتی ہے، نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں، نام ہم نے رکھ دیا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ تو الغرض صنف کے اعتبار سے دونوں خلافت و معرفت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ جو بات آپ نے فرمائی وہ بالکل ایک تناظر میں ہے، ایک ایسا تناظر جہاں نفس انسانی شر کا متحمل ہوتا ہے۔ یہ صنف کی بات نہیں ہو رہی، یہ صنف انسانی میں سے ایک لطیفہ جو دراصل استعداد ہے، نفس ہے، سرمایہ ہے، بشری ضروریات کی وجہ سے، بشری حوائج کی وجہ سے، چونکہ جس طرح پہلی نشست میں بات ہوئی تھی، نفس کی 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے مرتبہ اس کا کہ حق و باطل میں تمیز کرواتا ہے،
اس کے اندر فجریت کی طاقت ہے۔ دوسرا، بشری تقاضوں کو منضبط کرتا ہے، متاع کے حصول کا احساس دلاتا ہے، نسل انسانی کس طرح توسیع کرے گی اس کا ادراک بتاتا ہے۔ تو بسا اوقات اگر یہ ان بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود یعنی شریعت مطہرہ سے متجاوز ہو جائے تو یہ تصدیہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ دراصل صنف انسانی میں ایک خاصا نفس اور پھر اس نفس کا تصدیہ اور اس تصدیہ کی رونمائی کا ذکر ہے۔ جب جناب زلیخا ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس بندوبست تھا، اقتدار اور بندوبست کی وجہ سے ان کو شیطان نے ان کے اوپر اعتماد کا تصور دیا کہ تیرے پاس بندوبست ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، اس نوجوان کو محصور کیا جا سکتا ہے، مجبور کیا جا سکتا ہے، مقہور کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ تصدیہ کے راستے پر آ گئی تو ظاہر ہے وہ پھر شرف انسانی سے اس وقت زوال پذیر ہو گئی، ڈکلائن ہو گئی، شرف انسانی سے وہ ساکت ہو گئی، دستبردار ہو گئی، معزول ہو گئی۔ اور جب وہ شرف انسانی سے معزول ہو گئی تو پھر افضل الخلائق کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور عصمت کو نہ پہچان سکی، اور تصدیہ کے تحت اس نے کیا، مکر و فریب کیا۔ مکر و فریب میں پھر باقی خواتین بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ یہ دراصل صنف انسانی یا صنف خاتون کی بات قرآن نہیں کر رہا۔ صنف انسانی اگر تصدیہ کے راستے پر چلا جائے پھر جو اس کی رونمائی ہوتی ہے اس جزوی امکان کی بات قرآن کر رہا ہے، ان کیدکن عظیم، کہ اگر انسان مکر کی طرف آ جائے، فریب کی طرف آ جائے، اور صنف انسانی کے کس عنصر کی بات کی ہے؟ جو عنصر حیا سے عبارت ہے، غیرت سے عبارت ہے، حمیت سے عبارت ہے، عفت سے عبارت ہے، پاکی سے عبارت ہے، نفاست سے عبارت ہے، کہ اتنا نفیس وجود بھی خدا نخواستہ اگر تصدیہ میں مبتلا ہو جائے تو مکر و فریب کے کس خجالت میں جا پہنچتا ہے۔ پھر قرآن نے دوسرا منظر دکھایا، جب وہی تائب ہوئی، انابت کا راستہ اختیار کیا تو سیدنا حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے ان کو اپنی ارادت سے نوازا، اور خدائے کریم و جلیل نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معرفت سے نوازا۔ جزاکم اللہ۔